آداب۔ دانشگاہ میں آج بات الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی اور میں ہوں غوث سیوانی۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ اتر پردیش کی گنتی اہل سنت والجماعت کے بڑے دینی اکیڈمک سینٹرز میں ہوتی ہے۔ یہ انسٹیٹیوشن انڈین سب کانٹیننٹ کے ان سب سے بڑے مدرسوں میں شامل ہے جنہوں نے نہ صرف دینی علوم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا بلکہ سنی بریلوی مکتبہ فکر کی علمی فکری ترجمانی بھی کی۔ اشرفیہ کا آغاز 1898 میں قصبہ مبارک پور میں ایک چھوٹے سے مکتب کے طور پر ہوا۔ پھر کچھ ترقی ہوئی تو اس کا نام مصباح العلوم اشرفیہ رکھا گیا۔ اس کا نام صوفی بزرگ سید شاہ علی حسین اشرفی کچھوچوی کے نام پر اشرفیہ رکھا گیا۔ کئی سالوں تک جد و جہد کرنے اور کئی بار مقامات کو منتقل کرنے کے بعد حافظ ملت شاہ عبدالعزیز مراد آبادی کے جمع کردہ فنڈ سے مبارک پور کی آبادی کے باہر ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی اور اس کا نام الجامعۃ الاشرفیہ رکھا گیا۔ اس عمارت میں بعد کے دنوں میں اضافہ ہوتا رہا اور اب مدرسے کی ایک نہیں بہت سی عمارتیں ہیں جو لگ بھگ 1 کلومیٹر تک سڑک کے کنارے پھیلی ہوئی ہیں۔ اس میں کلاس رومز، ہاسٹل، لائبریری، کمپیوٹر روم اور مسجد شامل ہیں۔ علامہ عبدالعزیز کو حافظ ملت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے جن کی کوششوں سے اس مدرسے کو پوری دنیا میں پہچان ملی۔ حافظ ملت اپنے وقت کے ممتاز مدرس، محدث اور فقیہ تھے۔ ان کا تعلق اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پیروکاروں سے تھا۔ اس ادارے کا مقصد خالص اسلامی تعلیمات کی ترویج، عقائد اہل سنت کی اشاعت اور امت مسلمہ کو ایسے علماء فراہم کرنا تھا جو کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی رہنمائی کر سکیں، اور الجامعۃ الاشرفیہ آج بھی دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ میں ابتدا سے ہی درس نظامی کا کلاسیکی نصاب رائج ہے۔ درس نظامی کا نصاب ہندوستان کے بیشتر دیوبندی اور بریلوی مدرسوں میں رائج ہے، جسے وقت کے تقاضوں کے مطابق کئی بار بہتر بھی بنایا گیا ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ میں ہائر سیکنڈری تک اسکول کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ یہ اسکول لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ہے۔ اس کے علاوہ مدرسے کے نظامی نصاب تعلیم کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی شامل ہے، جس میں میتھمیٹکس، سائنس، انگلش وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں تعلیم کا آغاز حفظ قرآن، تجوید اور ترتیل سے ہوتا ہے اور پھر عربی لینگویج اور لٹریچر، عربی گرامر یعنی صرف و نحو، منطق و فلسفہ، فقہ حنفی، اصول فقہ، اصول حدیث، تفسیر قرآن، اصول تفسیر اور عقائد و کلام جیسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں اب بھی قدیم یونانی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے جو دنیا بھر میں مدرسوں کے علاوہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ یہاں تک کہ یونان والے بھی اسے بھول چکے ہیں کیونکہ اس کی اب کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ دوسری طرف دوسرے مدرسوں کی طرح یہاں بھی سلیبس سے صوفیزم کو باہر رکھا گیا ہے، جبکہ لگ بھگ 1000 سال تک یہ مسلم ورلڈ کے سلیبس کا اہم ترین حصہ رہا ہے اور سماج کو جوڑنے میں تصوف کا بہت ہی اہم رول رہا ہے۔ دارالافتاء اشرفیہ بھی اس کا ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے جہاں فقہی تحقیق، فتاوی نویسی اور نئے مسائل پر شرعی رہنمائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہرحال الجامعۃ الاشرفیہ صرف ایک دینی مدرسہ نہیں بلکہ ایک ایسا علمی کارواں ہے جسے سفر کرتے ہوئے 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس ادارے نے ہزاروں علماء، مفتی، خطیب اور مبلغ کو تیار کیا ہے جو آج بھی دنیا بھر میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان فارغین میں کئی عظیم نام شامل ہیں جیسے مولانا ارشد القادری، مولانا قمر الزمان خان اعظمی، مفتی عبدالرحیم بستوی، مفتی اعظم امریکہ علامہ قمر الحسن قادری اور بے شمار دیگر علماء جنہوں نے یورپ، افریقہ، امریکہ اور ایشیا میں دین اسلام کی شمع روشن کی ہے۔ جامعہ اشرفیہ کا شمار ان چند مدارس میں ہوتا ہے جنہوں نے اہل سنت کے نظریاتی تشخص کی حفاظت کی، مناظرانہ ادب کو فروغ دیا اور فتنوں کے خلاف علمی قلعہ بنے رہے۔ جامعہ کا ماہنامہ اشرفیہ آج بھی دینی، فکری اور علمی مضامین کا قابل اعتبار ذریعہ ہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا
کہ الجامعۃ الاشرفیہ صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، ایک نسبت ہے، ایک تاریخ ہے جو امت مسلمہ کو اس کی اصل پہچان سے جوڑے رکھتی ہے۔ دانشگاہ میں آج یہیں تک، اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور تعلیمی ادارے کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔